بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو محسوس کریں کہ اللہ ہے، اس پر نہ قرآن زیادہ بحث کرتا ہے۔ ایک آدھ دو آیتیں ہیں جیسے سورہ مبارکہ فصلت کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ بہت جلد ہم اپنی نشانیاں پوری کائنات میں دکھائیں گے اور ان لوگوں کے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ یعنی ہر شخص اپنی اپنی جگہ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے، ہر فرد اپنی اپنی جگہ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے۔ ہم پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور ان میں اپنی نشانیوں کو قرار دیں گے، دکھائیں گے، اور اتنا دکھائیں گے کہ یہ مان لیں گے کہ اللہ ہے۔ تو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے میرے حبیب وہ اللہ احد ہے۔ یہ وہ کا اشارہ اس کے وجود پر دلیل ہے، احد کا اشارہ، احد کا پیغام توحید پہ دلیل ہے۔ لہذا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس اللہ کو مان لو، اللہ کو ماننے کی بات نہیں ہے، اللہ کو ایک ماننے کی بات ہو رہی ہے۔ بھائی موحدوں سے بات کر رہا ہوں، اسی آیت کو آپ لے لیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ تو وہ اللہ، اس کا مطلب ہے وہ کا اشارہ تو وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہلے سے ذہن میں تصور ہو، کچھ پتا ہو۔ وہ اللہ احد ہے، یعنی جن سے کہا جا رہا ہے وہ اللہ کو جانتے ہیں، مگر جس اللہ کو جانتے ہیں اسے واحد ماننا ہے، ایک ماننا ہے۔ جی یہ ہمیں کب بتایا تھا وہ اللہ، ہمیں کیا پتا وہ اللہ؟ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ، وہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھو، تمہیں اللہ کا وجود ہے، تمہارا اندر سے آواز آئے گی، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وجود پروردگار پر قرآن مجید نے دلائل نہیں دیے ہیں، زیادہ بحث ہی نہیں کیے۔ میں نے جیسے کہا کہ ایک آدھ دو آیتوں سے زیادہ آیتیں نہیں ہیں۔ بات آئیے تو یہ آئیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ توحید رکھتا ہے، وحدت رکھتا ہے، ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اب بہت سے ترجمے کیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی ہے بس، اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ سب توحید کے اوپر۔ وہ جو صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان کردار ہیں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا پہلے اللہ کے نزدیک مقام بلند ہونا چاہیے۔ تو پہلے مرحلے میں مومن کو اللہ سے محبت کرنی ہوگی، پھر اللہ محبت کا اظہار کرے گا۔ پہلے اسے مان لو، پھر وہ تمہیں مانے گا۔ دیکھیے ایک میں اپنے آپ سے تھوڑا سا گلہ کروں، اور گلہ کسی حد تک بنتا ہے اور کسی حد تک نہیں بھی بنتا۔ ہم کیونکہ ایک بہت مشکل کام لے کے چل رہے ہیں بر صغیر میں، بلکہ پوری دنیا میں، ہم اللہ کے اس دین کے مروج، پرچاری اور ناشر اور پھیلانے والے ہیں، اسے لیے چل رہے ہیں، اس کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ جو صحیح اور سالم دروازہ مکتب گھر ہے۔ جی یعنی نبی، علی مولا، جناب زہرا، ائمہ اہل بیت، یہ سالم اللہ کا جو دین ہے نا، وہ ان کے پاس ہے۔ جی دوسری جگہ پر جو ان سے ہٹ کر دین سمجھتے ہیں اور لیتے ہیں، ان کے پاس انتہائی ملاوٹ والا، ثانوی حیثیت والا، جی، اور دوسرا آپشن وہ والی کیفیت ہے۔ یعنی سالم ترین اگر کوئی نظام ہے تو اہل بیت والا ہے۔ اور یہ میں نہیں بلکہ ائمہ اہل بیت نے اسے بارہا کہا ہے کہ ہم سے جب دین لوگے تو ایسا ہے جیسے میٹھا پانی پی رہے ہو۔ ہاں یہ جملے ہیں۔ اور اگر ہم سے ہٹ کر تم دین لوگے تو پھر ایسا ہے جیسے کڑوا اور کھاری پانی پی رہے ہو۔ اور پھر خود فرماتے ہیں کہ کیا کوئی عقل مند، کوئی عاقل ہے کہ جو میٹھا اور کڑوا دو پانی رکھے ہوں اور وہ میٹھا پانی چھوڑ دے؟ مگر لوگوں نے دنیا کی خاطر میٹھا پانی چھوڑ دیا، دنیا کی خاطر لوگوں نے میٹھا پانی چھوڑ دیا۔ تو ہم ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ مجلس کر رہے ہیں، محفل کر رہے ہیں، امام بارگاہ بنا رہے ہیں، علم لگا رہے ہیں، ذوالجنہ سجا رہے ہیں۔ یہ سارے کام کسی اور مطلب کے لیے، معاف کیجئے گا، یہ ذریعے ہیں کہیں اور جانے کے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
تاکہ رستہ گم نہ کرنے پائیں. جی ایک لفظ میرے بچوں نے سنا ہوگا سنگ میل. پہلے زیادہ ہوتا تھا, اب تو وہ بورڈ بن رہے ہیں اور اب تو وہ بھی نہیں بن رہے. اب تو گوگل بتاتا ہے کہ کتنے کلومیٹر رہ گئے. پہلے روڈوں کے کنارے پر ہر 2-3 کلومیٹر کے بعد ایک پتھر لگا ہوا ہوتا تھا, تو عرب فارسی میں سنگ کہتے ہیں پتھر کو, اور اس پہ میل لکھا ہوا ہوتا تھا. اب کلومیٹر لکھا جاتا ہے نا, پہلے اس میں میل لکھا ہوتا تھا, تو اس لیے کہتے ہیں سنگ میل, یعنی وہ سنگ, وہ پتھر جس پہ میل لکھا ہوا ہے. جی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا ہمارے پاس, جن کو ہم چومتے ہیں, جنہیں سجاتے ہیں, جن پہ خرچہ کرتے ہیں, یہ سب سنگ میل ہیں اہل بیت تک پہنچانے کا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ ہمیں کہیں اور لے جانے کے لیے ہے. یہ معاف کیجئے گا, میں تھوڑا کیونکہ عقیدتوں کا مسئلہ ہے اس لیے ذرا محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں, توجہ میری طرف رہے گی. عقیدتوں کا مسئلہ ہے لہذا محتاط بات کر رہا ہوں. یہ ہماری منزل نہیں ہے, یہ ذریعہ ہے, کہیں اور لے جائے گا ہمیں, اور کہیں گم نہ ہونے پائیں, کہیں بھولنے نہ پائیں. جی یہی مائک ہے نا, میں ابھی اسی کو چیک کروں گا, اس کے اوپر کوئی نہ کوئی لوگو لگا ہوا ہوگا, کس کمپنی کا ہے اس مائک پر لکھا ہوگا. حتی اس تار کے اوپر بھی کہیں جا کر کوئی بہت باریک سا کچھ لکھا ہوا ہوگا جو بتائے گا کہ کس کمپنی کا ہے. ایسا ہی ہے ہر چیز. آپ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں, ہر چیز کو آپ ذرا دائیں بائیں اوپر نیچے ٹٹول کے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں مہر لگی ہوئی ہے کہ ہے کس کا, خریدا چاہے کسی نے بھی ہو, ذمہ دار وہ نہیں ہے. یہ پیسے دے کر آتے ہیں, خراب ہو جاتا ہے, پھر اسی سے جا کے بات کرتے ہیں جس کی مہر لگی ہوئی ہے. کیونکہ یہ اس نے پیسے دے کے خریدا ضرور ہے, مگر اس کا آنر جو ہے, اس کا ذمہ دار جو ہے, اس کا اس معنی میں کہ جواب دہ جسے کہتے ہیں, جواب دہ جو ہے وہ کمپنی ہے کہ جس کمپنی نے اس کو بنایا ہے. ہم ان چیزوں سے جڑ کر, اس علم سے, اس تعزیے سے, اس زلجنہ سے, اس ماتم سے, ان کالے کپڑوں سے جڑ کر ایک مہر لگاتے ہیں کہ ہم ہیں کن کے, ہم کسی اور کے ہیں, ہمارا اختیار کہیں اور ہے, کوئی اور ہمارا ذمہ دار ہے. وہ جس منزل تک ہمیں لے جانے کے لیے سارے ہمیں, اچھا انسان ہے نشانیوں اور علامتوں اور اشاروں کی بنیاد پر زندہ رہتا ہے. علامتیں اسے زندہ رکھتی ہیں, نشانیاں اسے زندہ رکھتی ہیں. خود یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کہا ہے کہ خبردار کوئی کلام حتیٰ ایک حرف بھی نہ لکھو مگر پہلے بسم اللہ لکھو, کوئی لفظ بھی نہ بولو مگر پہلے بسم اللہ بولو. یہ بسم اللہ بول کر ہم گویا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس کمپنی کے ہیں, ہماری کمپنی کون سی ہے, ہمارا ذمہ دار کون ہے. تو یہ جو نشانیاں, علامتیں, انہیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. بعض لوگ کہتے رہیں گے, ظاہر ہے آپ کا بھی کوئی پڑھا لکھا, آپ کا بھی کوئی بڑا ہے, عالم ہے, مفتیان دین ہے, مجتہدین ہے, فقہاء ہیں جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں, وہ ان کا کام ہے دلائل دینا. لوگ آپ کو ٹوکتے رہیں گے, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, ایسا کیوں کرتے ہو, ویسا کیوں کرتے ہو. لیکن یہ سب چیزیں کہیں جانے کے لیے. اصل بات جو ہے وہ یہ کہ ہمیں اس دروازے سے جوڑا گیا ہے تاکہ ہم منزلوں کو طے کریں. کسی کی منزل یہیں پر رک جائے گی کہ وہ زلزلہ سجاتا ہے, کوئی اس سے آگے بڑھے گا, اسے چھوڑے گا نہیں. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ اگر کوئی معرفت میں شاہ لطیف بن جائے تو وہ معرفت کی پہلی منزلوں کو چھوڑ دے, یہ کہہ کے کہ میری منزل تو میٹرک کی آ گئی ہے, میری منزل تو اب مثال کے طور پہ گریجویشن کی آ گئی ہے. تو نہیں عزیزان گرامی, کوئی اگر پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہو جائے نا تو پہلی کلاس کی تعلیم کو اسے ساتھ رکھنا پڑتا ہے. پہلی کلاس کی تعلیم چھوڑ نہیں سکتا ہو. بھئی یہ ڈاکٹر ہو گیا ہے, مجھے الف بے نہیں چاہیے, کیسے نہیں چاہیے, اس کے بغیر تو تم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے. وہ ایک صوفیوں کے ہاں ایک نظریہ ہے جس کو ہم نہیں مانتے. وہ نظریہ یہ ہے کہ شریعت کے بعد معرفت, معرفت کے بعد طریقت, طریقت کے بعد حقیقت. صحیح ہے, صحیح ہے. تو وہ کہتے ہیں شریعت کے بعد معرفت, معرفت کے بعد طریقت, اور طریقت کے بعد حقیقت. وہ کہتے ہیں کہ جب شریعت کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت پر خوب عمل ہو گیا
اور معرفت حاصل کر لی تو اب شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اور جب معرفت حاصل کر سے گزر گئے اور طریقت پر آ گئے تو اب پھر معرفت کی ضرورت نہیں ہے، اور معرفت اور طریقت تک پہنچ گئے اور اگر حقیقت تک پہنچ گئے تو پھر اب معرفت طریقت کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ کہتے ہیں بعد والی منزل پر جب آپ پہنچ جائیں گے تو پچھلی منزل کی ضرورت نہیں ہے. یہ صوفی کہتا ہے، عارف یہ کہتا ہے کہ تم حقیقت تک بھی پہنچ جاؤ تب بھی تمہیں شریعت کی ضرورت ہے. جواب دینے جا رہا ہوں، دلیل دینے جا رہا ہوں. حقیقت تک علی پہنچے تھے تبھی کہہ رہے تھے ابن ملجم کو کہ یہ مجھے قتل کرے گا، اور حضرت کے چاہنے والوں نے کہا کہ مولا یہ اگر آپ کا قاتل ہے تو اسے مار دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا کیسے دوں؟ جو حقیقت تک پہنچا ہوا تھا اس نے شریعت کو چھوڑا نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو ہماری منزلیں ہیں، اور منزلوں کو گزار کر بعد والی منزل کو لینے کے بعد پہلی والی منزل کو ترک نہیں کرنا، اسے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اسے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے.